بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا امام وقت کون تھا؟ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم مولائے کائنات اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے پیروکار بنے، کہ خود امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ میرے لیے اسوہ ہیں اور وہ ہیں میری والدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور ہمیں اپنے ائمہ کا پیروکار رہنا چاہیے، اور جو کچھ بھی ہمارے ائمہ علیہ السلام نے شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے فرمایا ہے، ہم ان باتوں کی پیروی کریں جیسا کہ یہ خود لفظ شیعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ خود شیعہ کا معنی پیروکار ہونا ہے۔ وہ چیزیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں مظلومیت صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے بیان کی ہیں، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ شہزادی کونین ان لوگوں سے راضی نہیں تھی کہ جنہوں نے بھی مولائے کائنات کے خلافت کو غصب کیا تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد اس کاروان کے راستے کو منحرف کر دیا تھا، اور یہاں تک کہ خلفاء کی طرف سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی عیادت کی پیشکش ہوئی کہ وہ بی بی سے ملاقات کریں، لیکن شہزادی کونین نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ جب اس بات کی خبر مولائے کائنات کو ملی تو امام علیہ السلام نے اس مقصد کے تحت بی بی دو عالم کو ان سے ملاقات کرنے کے لیے راضی کیا تاکہ اسلام کے دشمنوں اور مولا کا حق غصب کرنے والوں کی بی بی سے گفتگو ہم تک پہنچ سکے اور ان کے چہروں پر پڑی ہوئی دینداری کی نقاب کو الٹا جا سکے، اور لوگوں پر یہ بات آشکار اور واضح ہو جائے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ مولائے کائنات اور شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دشمن کون ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد تم پر لعنت کروں گی اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں سے بیزار ہوں۔ میں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اسے ایک یا دو لوگوں نے نقل نہیں کیا ہے، بلکہ خود مخالفین نے بھی اس جملے کو اور امام معصوم علیہ السلام کے اس قول کو نقل کیا ہے، اور ان کلمات کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی بیزاری کو آشکارا طور پر آشکار کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگ اور اس زمانے میں رہنے والے افراد اس بات سے باخبر ہو سکیں۔ کچھ ایسے منابع جس میں ہم یہ بیان کر سکتے ہیں اور جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان سے بیزار تھیں، وہ ان خلفاء سے کہ جنہوں نے خود اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کہلوایا تھا، ان لوگوں سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا بیزار تھیں۔ ان میں سے کچھ روایتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب مسند احمد ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9، کتاب المصنف عبد الرضا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 472، کتاب صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 82 اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 42، صحیح مسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 154۔ اس کے بعد اور بھی بہت سی کتاب ہیں جیسے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 207 اور 208، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 6، اور اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں کہ جس میں سے ہم نے بہت سی مختصر اور جزوی روایات کو مخالفین کی کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی پر ہم کفایت کرتے ہیں تاکہ آپ اس بات کی طرف متوجہ ہو سکیں کہ ہماری باتیں ایسی ہی نہیں ہیں بلکہ دلیل اور ثبوت کے ساتھ ہیں، اور وہ چیز جس کو ثابت ہونا چاہیے وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ناراضی تھیں، راضی نہیں تھیں، اور وقتاً فوقتاً یعنی ہمیشہ ہر موقع پر ان سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتی تھیں اور اپنی ناراضگی کو ظاہر کرتی تھیں۔ کس طرح سے ظاہر کرتی تھیں؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا آنسو بہاتی تھیں، گریا کرتی تھیں، اور ہمیشہ یعنی دائماً گریا و بکا کیا کرتی تھیں، یعنی تیز تیز گریا کرتی تھیں، آواز کے ساتھ گریا کیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جو معصومہ سلام اللہ علیہا کے پڑوسی تھے
کہ جو اس قدر بے مروت اور بے معرفت تھے در حقیقت آئے امام کی خدمت میں اور امام سے کہنے لگے اے مولا، اے کائنات کے امام، آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کہہ دیجئے کہ یا وہ رات میں گریہ کر لیا کریں یا دن میں رویا کریں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں کا امیر المومنین کے پاس آنا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ دائماً گریہ کنہ تھیں، یعنی چاہے وہ دن ہو چاہے رات، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے غم میں اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا جو حق خلافت غصب کر لیا گیا تھا اس کی وجہ سے مسلسل گریہ کیا کرتی تھیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کیوں آخر ان لوگوں کے لیے اپنی نارضایتی کا اظہار کیا، اپنے راضی نہ ہونے کا اظہار کیا؟ کیوں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان لوگوں سے راضی نہیں تھیں؟ اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خود کو خلیفہ کہلوایا تھا۔ میں یہاں چاہتا ہوں کہ سوال کروں کہ کیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ ان خلفاء کی بنسبت کہ جو خود کو خلیفۃ اللہ کہا کرتے تھے، اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ان کی بیعت کی یا کم از کم اپنی رضایت کو ان کے لیے ثابت کیا ہو، یعنی شہزادی کونین ان سے راضی رہی ہوں، تو اس طرح سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ان کی بیعت کی۔ اب یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ اگر راضی نہیں تھی شہزادی کونین تو کیوں آج اس اتنی کثیر تعداد میں ان خلفاء کے راستے کو، ان کی فکر کو آگے بڑھانے والوں اور پیروی کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اور یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو خلفاء تھے یہ خلیفۃ اللہ تھے؟ اگر خود جناب صدیقہ طاہرہ آپ نہیں ہیں اور معاذ اللہ جھوٹ بول رہی ہیں تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہم اس عقیدے سے یہاں پر دو طرح کی بحث کر سکتے ہیں کہ جب شہزادی کونین ان دونوں سے راضی نہیں تھیں، ناراض تھیں، اس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا خلیفہ وقت کون تھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی نارضایتی اور ناراضگی کو واضح طور پر ثابت کر دیا تھا؟ اور میں نے آپ کے سامنے بہت سی ایسی کتابوں کا حوالہ بھی دیا کہ جس میں یہ روایت اور معصومہ کا یہ جملہ صراحت کے ساتھ موجود ہے، جس سے واضح ہے کہ بی بی راضی نہیں تھیں، اور خود آپ کی صحیح کتابوں میں یہ روایت درج ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ ان سے ناراض تھیں، ان سے راضی نہیں تھیں، یہاں تک کہ آپ اپنی نمازوں میں ان کے اوپر لعنت بھیجتی تھیں، ان سے بیزاری کا اعلان کرتی تھیں۔ اور اگر ہم یہ بات مان لیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے لیے کسی خلیفہ کا انتخاب ہی نہیں کیا تھا تو یہ تو اصل ناقابل قبول بات ہے، کیونکہ خود رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر شخص کا ایک نہ ایک امام ہوتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بغیر امام کے اس دنیا سے چلا جائے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر شہزادی کونین نے خلیفہ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور ان سے بیزار تھیں تو اس وقت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا خلیفہ کون تھا؟ اور کون سی شخصیت تھی کہ جس کو شہزادی کونین اپنا خلیفہ مانتی تھیں؟ یہ سوال ہے کہ جس کو بہت سے افراد نے مجھ سے پوچھا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کسی امام کو ہی نہیں مانتی تھیں، ان کا کوئی امام ہی نہیں تھا، تو پھر اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جو صدیقہ طاہرہ ہیں ان کا کوئی امام نہ ہو، اور شہزادی معاذ اللہ خاکم بدہن بغیر امام کو مانے ہوئے اس دنیا سے چلی گئیں؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کتنی مشہور حدیث ہے، ممات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے چلا جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اور یہ روایت صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے بلکہ مخالفین کی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں کہ ان ایام میں شہزادی کونین کا امام کون تھا۔ آپ ہمیں جواب دیں، کیا شہزادی کونین ان لوگوں کو اپنا امام مانتی تھی جن سے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ ناراضی تھی؟ تو یہ ممکن نہیں ہے، یا پھر خدا نخواستہ معاذ اللہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ صدیقہ نہیں تھی، یا خدا نخواستہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ سے غلطی ہو گئی، وہ سمجھ نہیں سکیں، یا جناب زہرا سلام اللہ علیہ معاذ اللہ سیدہ جنت نہیں تھیں، جنت کی عورتوں کی سردار نہیں تھیں، تو ایسے اعتقاد رکھنے والا یا ایسی باتیں کہنے والا یقیناً لعنت خدا کا مستحق ہے۔ یہ وہ سوال ہے کہ جو بہت سے افراد نے کیا ہے، یہاں تک کہ علماء اعلام اس سوال کے سلسلے سے تحقیق کی ہے انہوں نے، اور اس کا جواب جاننے کی کوشش کی ہے، جن میں سے خود علامہ امینی کے جن کی کتاب کے سامنے بہت سے لوگوں نے سکوت اختیار کر لیا تھا،
جب علامہ امینی نے ان سے یہ سوال کر دیا کہ ٹھیک ہے تم یہ کہتے ہو کہ وہ خلیفۃ اللہ ہیں، تو یہ بتاؤ کہ جب شہزادی کونین نے ان سے اظہار برات کر دیا اور شہزادی اپنی شہادت تک ان سے ناراض تھیں، تو اس موقع پر شہزادی کونین کا امام کون تھا؟ لیکن افسوس آج تک کوئی بھی جواب نہیں آیا اور نہ آ سکتا ہے، کیونکہ اس کا جواب تلاش ہی نہیں کر سکتے، اصلاً ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کا جواب ڈھونڈنا جیسا کہ بالکل واضح ہے اور آشکار ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا امام وہ ہے کہ جس کو بچانے کے لیے شہزادی کونین نے اپنا پہلو ڈھال بنا کر پیش کر دیا، اپنے سینے کو ڈھال بنا کر پیش کر دیا، جس کے دفاع میں اور اس کی حفاظت کے لیے شہزادی کونین نے اپنے اس امام کو بچانے کے لیے ان کے تحفظ کے لیے تماچا کھایا، تعزیانہ کھایا، برا بھلا سننا گوارا کیا، لیکن شہزادی کونین نے امیر المومنین علیہ السلام کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ انشاءاللہ خدا کی توفیق شامل حال رہی تو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور امام زمانہ علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے توسل سے معارف آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ثقلین ہے نجات کی آن، اہل بیت رسول اور قرآن۔